میاں جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے روزی بند نہیں کرتا، جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ میرا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، اس کے آنگن میں تیری کرنیں نہیں جانی چاہیے، بلکہ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میاں جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نوجوان جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، بلکہ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ صبح کی نماز ہوتی ہے، صبح کے وقت گرم بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب تو پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں کہ کہیں رات کسی دوست کا میسج تو نہیں آیا۔ میرے نوجوان میاں دوست کو تو ہم ناراض نہیں ہونے دیتے، مگر جو خدا ہے، جو رب العالمین ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا وہ ہم پر ناراض ہے۔ سب تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں موبائل کو، تاکہ کسی دوست کا میسج آیا ہوا ہے تو اس کو جواب دے دوں، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ میاں نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ میرے نوجوان بھائی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، میں ان کو ایک بات سناتا ہوں، اور آپ لوگوں میں اگر کوئی ٹیچر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جو نوجوان نماز میں سستی کرتے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں۔ استاد کلاس پڑھا رہا تھا، استاد نے کلاس میں سوال کیا، بچوں بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اے بیٹا بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ کلاس میں سے ایک بچہ ایک کونے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی وہ لوگ جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو ان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچہ جواب دے کر بیٹھ گیا۔ دوسرا بچہ اس کلاس میں کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی وہ لوگ جن کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بچہ بھی بیٹھ گیا۔ ایک تیسرا بچہ کھڑا ہوا، بڑی معصومیت سے کہنے لگا استاد جی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے نوجوانوں بچے تو جواب دے کر بیٹھ گئے، لیکن استاد کو مجبور کر دیا سوچنے پر۔ استاد سوچنے لگا کیا مجھے نماز نہیں آتی، میں نماز نہیں پڑھتا، یا میں مر چکا ہوں میں نماز نہیں پڑھتا، یا کیا میں مسلمان نہیں ہوں میں کافر ہوں نماز نہیں پڑھتا۔ میرے نوجوان جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں کو میدا دکھ میں کو تیدا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، میں کو میدا دکھ میں کو تیدا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتنا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روہی چولستان دا دکھ، جتنا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہن وہ تا مر گئے ہن میاں، جڑے مر گئے ہن وہ تا مر گئے ہن میں کو جیندے قبرستان دا دکھ۔ میرے دوست ادھر اذان آ رہی ہوتی ہے، دوست محفل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب اذان آ جاتی ہے ان میں سے چند مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوست جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں ان پر اللہ رب العزت راضی ہے، اور جو بیٹھے رہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں آتے ان پر اللہ رب العزت ناراض ہے۔ کسی سے پوچھا گیا اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کہا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت راضی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ نہیں آتے، سجدہ نہیں کرتے، سر نہیں جھکاتے، ان پر اللہ رب العزت ناراض ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز مقبول ہوئی ہے، ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ کہا کہ ایک نماز کے بعد جب تم دوسری نماز پہ آ جاؤ سمجھ لینا کہ تیری پہلے والی نماز مقبول ہو گئی ہے، قبول ہو گئی ہے۔ میاں جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ایک بادشاہ اور غلام
سفر کر رہے تھے. بادشاہ بے نمازی تھا اور غلام 5 وقت کا نمازی تھا. دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا. جب غلام نے آذان سنی تو کہنے لگا اے بادشاہ میرے آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے, مجھے اجازت دو میں نماز پڑھ لوں. بادشاہ نے کہا کہ اے میرے غلام جا جلدی نماز پڑھ کے واپس آ جا. وہ غلام مسجد میں چلا گیا. اس غلام نے جا کر وضو کیا, وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد لوگ واپس گھروں میں جانے لگے. وہ غلام اس کا دل کر رہا تھا تھوڑی قرآن پاک کی تلاوت کر لوں, قرآن پاک کی زیارت کر لوں, پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. اس غلام نے الماری پہ پڑا ہوا قرآن مجید اٹھایا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا. اس کو سرور آ گیا, سکون آ گیا جب اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی. تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے دیکھا کہ میرے غلام ابھی تک واپس نہیں آئے, لوگ گھروں میں جا پہنچے ہیں, غلام نہیں آئے. اس بادشاہ نے مسجد میں آ کر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں فنائے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے غلام وہ کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی, وہ کون سی ذات ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی. میرے نوجوان جو اس غلام نے جواب دیا ہے وہ دل کے کانوں سے سننے کا جواب ہے, دل کے کانوں سے سننے کا اس کا جواب ہے. کہا کہ اے میرے بادشاہ وہ ذات جو تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتی. میاں جس کو اللہ رب العزت جس پر اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور جس پر ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. میرے دوست یہ زندگی کے چند لمحات ہیں, انہی لمحات میں کچھ اکٹھا کر لے, اللہ رب العزت کو راضی کر دے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. میاں جیڑی زندگی میں بندگی نہیں وہ تو شرمندگی ہے, جیڑی زندگی میں بندگی ہے وہ کامیابی ہے.